کر کے چینی کی اینٹوں کا مزار تعمیر کرایا۔ اس کے بعد 1970 عیسوی میں شیخ عبد المجید صاحب از ٹیمپل روڈ لاہور نے اینٹیں اتروا کر سنگ مرمر کا موجودہ روضہ اقدس عالی شان تعمیر کرایا، گنبد سبز اور اندر شیشے کا بہترین کام کرایا اور شیشے سے 12 امام حق اولاد علی کے نام بھی لکھوائے۔ اس کے بعد سن 1974 میں سابق وزیر اعلی پنجاب صادق حسین قریشی صاحب کی بیگم نے مسافروں کے لیے مسافر خانہ اور غسل خانے کا خاطر خواہ انتظام کیا۔ یہ مسجد بابا خاکی نے پہلی صدی ہجری میں تعمیر کرائی تھی۔ اس مسجد کا تذکرہ تحقیقات چشتیہ میں بھی پایا جاتا ہے کہ یہی پہلی مسجد ہے، کیونکہ پہلی صدی ہجری میں نہ کوئی اور بزرگ مسلمان لاہور تشریف لایا تھا اور نہ ہی کسی نے تبلیغ دین کر کے کسی ہندو راجا کو مسلمان کیا تھا۔ اس واسطے سے یہ مسجد لاہور کی پہلی مسجد ہے۔ لاہور کی سرزمین کا وہ ٹکڑا جو بی بی پاک دامنہ کے نام سے منسوب ہے، اس پر جو درخت سایہ فگن ہے، ان کی پتیوں میں قدرت خدا نے بیماریوں کے لیے شفا کا سامان موجود کیا ہے۔ وہ پتیاں جو درختوں سے ٹوٹ کر احاطہ بی بی پاک دامنہ میں جمع ہو جایا کرتی تھیں، انہیں زائرین بطور تبرک اکسیر سمجھ کر لے جایا کرتے تھے اور بیماروں کو دوا کے طور پر کھلا دیتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ سینکڑوں لا علاج مریضوں کو اس سے شفا حاصل ہوئی۔ اگر خلوص دل کے ساتھ کوئی سائل یہاں آ کر سوال کرتا ہے تو بارگاہ عالی سے خالی نہیں جاتا۔ یہی سبب ہے کہ دن رات خصوصاً جمعرات کو یہاں زائرین کا ہجوم ہوتا ہے۔ ہر ایک اپنی زبان میں اپنی تمنا بیان کرتا ہے اور اپنی مراد کو پہنچتا ہے۔ آل رسول کا یہ دربار ایک بہت بڑا دربار ہے۔ یہاں روحانیت کو کمال حاصل ہوتا ہے، جہاں سے بڑے بڑے بزرگان تصوف حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ حاضر ہو کر فیض روحانی حاصل کرتے رہے ہیں۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل، کاملاں را رہنما۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ 465 ہجری تک بی بی پاک دامنہ کے دربار میں روحانی فیض حاصل کرنے کے لیے ہر جمعرات کو تشریف لاتے، اس قدر احترام کرتے کہ مزارات پاک کے سامنے ادب سے بیٹھ جاتے اور فیض حاصل کرتے۔ حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ نے اس وظیفے کو 465 ہجری تک آخر دم تک قائم رکھا۔ وہ مقام کہ جہاں داتا صاحب چلہ کشی کرتے تھے اب بھی موجود ہے۔ 62 ہجری سے لے کر تا قیام پاکستان یہ مزار بی بی پاک دامن تسلیم کیا جاتا رہا، لیکن اچانک کچھ لوگوں نے ایک من گھڑت کہانی بنا کر عوام کو شکوک و شبہات میں مبتلا کرنے کے لیے اور اس دربار مقدس کے متولی بننے کی خاطر انہیں سید احمد شاہ توختہ کی دختران ثابت کرنے کی کوششیں کیں۔ انہی لوگوں نے تاریخ میں سید احمد شاہ توختہ کی 2 صاحبزادیوں کے نام بی بی حاج اور بی بی تاج بھی پڑھ لیے تھے، لہذا انہوں نے کوشش کی کہ دربار بی بی پاک دامنہ کو دختران سید احمد شاہ توختہ ثابت کر کے دربار پر قبضہ کر لیں اور سجادہ نشین مقرر ہو جائیں، لیکن وہ یہ فراموش کر بیٹھے کہ زمانہ بہت بڑا نقاد ہے اور اس دور قمری کے دروازے صرف حقیقت کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ سید احمد شاہ توختہ کی پہلی دختر بی بی تاج صوبہ یوپی سوانا بستی میں برہمنوں کے ہاتھوں شہید ہوئیں۔ ان کا مزار سوانا بستی کے قبرستان میں آج بھی موجود ہے، اور دوسری دختر سید احمد شاہ توختہ کی صاحبزادی بی بی حاج کی وفات سن 573 ہجری میں کیچ مکران میں ہوئی۔ پھر یہ کوئی گمنام اور معمولی شخصیت نہ تھیں، بلکہ کیچ مکران کے حکمران والی سلطنت سلطان بہاؤالدین ولد قطب الدین محمد کی زوجہ ملکہ تھیں۔ سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ احمد شاہ توختہ کا ذکر تاریخ میں 600 ہجری میں ملتا ہے، جبکہ اس سے تقریباً 150 برس قبل حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ حضرت رقیہ بنت علی المعروف بی بی پاک دامنہ کے مزار پر حاضری دیتے رہے۔ حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ نے اس وظیفے کو 465 ہجری تک
آخر دم تک قائم رکھا۔ 465 ہجری میں تو احمد شاہ توختہ ترمذی بھی پیدا نہیں ہوئے تھے۔ ایک اور اعتراض یہ ہے کہ بی بی رقیہ المعروف بی بی پاک دامن کا مزار دمشق میں ہے۔ جن بی بی کا مزار شام دمشق میں ہے وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی صاحبزادی ہیں، نہ کہ امام علی کی دختر، جیسا کہ مشہور پی ٹی وی ڈاکومنٹری سفر زیارات با آواز ضیاء محی الدین میں واضح طور پر بتایا گیا ہے۔ مسجد اموی سے نزدیک رقیہ بنت حسین کا روضہ ہے۔ حکومت ایران نے گرد و نواح کے مکانات خرید کر اس مقام پر ایک شاندار روضہ تعمیر کیا جو رقیہ بنت الحسین کے نام سے مشہور ہے۔ یہ بھی ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ پاک بیویاں عرب کے دوسرے ممالک چھوڑ کر ہندوستان ہی کیوں تشریف لائیں۔ بیبیاں پاک دامن کی ہندوستان آنے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ اموی اور عباسی حکومتیں اولاد علی علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو بالکل ختم کرنے کے درپے تھیں۔ ان کو چن چن کر قتل کیا جاتا تھا اور زندہ دیواروں میں چنوا دیا جاتا تھا۔ یہ سب لوگ چھپ چھپ کر زندگیاں گزارنے پر مجبور تھے۔ بن کے دن عاشور کا زینب پہ آیا ہے، اٹھو غازی سہارا دو، صدا زہرا کی آتی ہے، اٹھو میرے بیٹے نے تنہا لاش اکبر اٹھایا ہے، ہزاروں قاتلوں کے درمیان زہرا کا جایا ہے۔ ان حالات میں اولاد علی کے لیے یزیدی حکومتوں کے علاقوں میں جانے سے بہتر یہ تھا کہ وہ ہندوستان چلی جائیں، جیسا کہ امام عالی مقام نے انہیں حکم دیا تھا۔ اور ایسا نہیں ہے کہ اس وقت عرب سے ہندوستان سفر کا کوئی راستہ نہ تھا۔ عرب سے متعدد تجارتی قافلے ہندوستان آتے جاتے رہتے تھے، جیسا کہ رابرٹ گارڈنر کی مشہور ڈاکومنٹری اسلام اینڈ امپائر آف فیتھ میں دکھایا گیا ہے۔ Muhammad's world was a center of trade, connecting the Mediterranean Sea to the Indian Ocean, linking the aging empires of Byzantium and Persia to the great bazaars of India and China. The Kaaba made Mecca a vibrant center for trade. Here were found Arabian incense, exotic perfumes and Indian spices, Chinese silks and Egyptian linens. اب ماننا پڑتا ہے کہ یہ بیویاں حضرت علی اور ان کے بھائی حضرت عقیل کی صاحبزادیاں ہیں۔ دیگر کتب تاریخ میں درج ہے کہ بی بی پاک دامنہ سلام اللہ علیہا کے ہمراہ 704 اصحاب لاہور آئے تھے، مگر پیشتر دعا طلب کر کے زندہ زمین میں سما جانے کے بی بی پاک صاحبہ نے اکثر اصحاب کو رخصت دے دی۔ عہد حاضر میں اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے محبان پنجتن پاک کی اس دربار پر بڑی آمد و رفت ہے۔ محبان حسین اور زائرین پاکستان کے دور دراز علاقوں سے حاضر ہو کر شرف زیارت حاصل کرتے ہیں۔ یہ ہر انسان کی انسانیت کا جزو ہے کہ دوست کی ملاقات کو جاتا ہے تو اس کے لیے کوئی تحفہ ضرور لے جاتا ہے۔ جب ایک زائر اپنے محبوب آقا کے مزار اقدس کی زیارت کو جاتا ہے تو فاتحہ پڑھتا ہے، قرآن شریف کی تلاوت کرتا ہے، عقیدتاً مزار پر چادر چڑھاتا ہے، دیا جلا کر روشنی کا اہتمام کرتا ہے، مزار پر آئے زائرین اور فقراء و مساکین میں نیاز اور طعام تقسیم کرتا ہے، اور اس طرح
مزار کی خدمت کر کے دلی خوشی اور روحانی فیض حاصل کرتا ہے۔ یہ ایک قدرتی امر ہے اور انسان کی فطرت ثانیہ میں شامل ہے۔ جو زائرین مزار کا بوسہ لیتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں وہ بندگی کی نیت سے نہیں بلکہ بزرگ ہستیوں کے سامنے اپنے عجز کا اعتراف کرنے اور ان کی تعظیم و تکریم سے ہوتا ہے۔ ذلت و خواری سے انسان کا جھکنا، زمین پر گرنا اور خاک پر منہ رکھنا شرک نہیں، کیونکہ سجدے کا تعلق نیت سے ہے اور نیت ایک قلبی چیز ہے اور دلوں کا حال جاننے والا صرف اللہ ہے۔ چنانچہ برادر یوسف نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اسی طرح کا سجدہ کیا اور دو پیغمبروں حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام نے موجود ہوتے ہوئے بھی انہیں منع نہیں کیا، جیسا کہ سورہ یوسف میں ارشاد ربانی ہے۔ انہوں نے اپنے باپ کو تخت پر بٹھایا اور وہ لوگ یوسف کے سامنے سجدے میں گر پڑے۔ تب انہوں نے کہا، اے بابا، یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں پہلے دیکھ چکا ہوں، واقعی خدا نے اس کو سچ کر دکھایا۔ مزار بی بی پاک دامن کوئی معمولی مقام نہیں، یہ خاندان رسالت کے افراد کی تربت پاک ہے اور معجزہ نما مقام ہے۔ جتنے بھی بزرگ ولی، غوث، قطب، ابدال، صوفی اور باکمال لوگ گزرے ہیں سب اسی در اہل بیت کی بدولت ہوئے، اسی کی مدح و ثنا میں جھوما کیے۔ چنانچہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں ایک خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں، اب موقع ہے، جو چاہو مجھ سے پوچھ لو، پیشتر اس سے کہ مجھے نہ پاؤ۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم اس وقت سے لے کر قیامت تک کے درمیانی عرصے کی جو بات مجھ سے پوچھو گے میں بتاؤں گا، اور کسی ایسے گروہ کے متعلق دریافت کرو گے کہ جس نے سوء کو ہدایت کی ہو اور سوء کو گمراہ کیا ہو، تو میں اس کے للکارنے والے اور اسے آگے سے کھینچنے والے اور پیچھے سے دھکیلنے والے اور اس کی سواریوں کی منزل اور اس کے ساز و سامان سے لدے ہوئے پالانوں کے اترنے کی جگہ تک بتا دوں گا۔ ہوتی ہے اس احاطہ مرقد میں ایسی دھوم، گردش میں جس طرح سے فلک پر مہون دوں، روزے کی جالیوں سے ایک متصل ہجوم، کہتا ہے دھڑکنوں سے کس روشنی کو چھوں، ہر گام پر دھڑکتے دلوں کا پیام لے، اے مشہد